بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امریکہ اور ایران کی صورتحال کو لے کے صورتحال پل پل بدل رہی ہے. اٹیکس کا سلسلہ جاری ہے، امریکہ کی جانب سے ایران پر، ایران کی جانب سے خطے میں موجود امریکی اہداف پر. اور ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم ایران پہ آج حملہ کریں گے شدید، ہم ایران پہ کل حملہ کریں گے شدید، ہم ایران پہ پرسوں حملہ کریں گے شدید، یہاں تک کہ اگلا ہفتہ شدید تر ہو جائے گا، چونکہ اگلے ہفتے میں پاور پلانٹس کو نشانہ بناؤں گا، میں برجز کو نشانہ بناؤں گا. یہ حملے اب جاری رہیں گے. کیا وقت ہے کہ میں کہہ دوں بس. آپ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا. Hit him very hard tonight. We're going to hit him very hard tomorrow night. We're going to hit him very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. Do you believe the Iranians are serious about making a deal? I think they have no choice. But my representatives over the course of actually, an hour ago. And what message was delivered? They want to make a deal, but every time they make a deal, they break it. I said, you better make a deal. You're not going to have anything left. And you think they will? They should. I don't know if they will or not. Will these strikes continue? They'll continue until I say it's enough. تو یہ واضح ہے. اب اس میں تجزیہ طلب بات نہیں ہے. تو جو کہہ رہے ہیں خالی ہم اس کو ریپیٹ کر لیں یا ٹرانسلیٹ کر لیں، تو ایک طرف وہ بالکل دھمکی دے رہے ہیں میں یہ بھی کر دوں گا، یہ بھی کر دوں گا، یہ بھی کر دوں گا، لیکن ساتھ ہی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ سب ختم. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ڈیل کریں، جب تک ایران ٹیبل پر نہیں آ جاتا تب تک یہ سب جاری رہے گا. یعنی کہ چاہتے بھی ہیں کہ ٹیبل پر آئیں. ایران کے پاس کوئی اور آپشن نہیں سوائے ہم سے ڈیل کرنے کے. یعنی کہ وہ اس کو بھی بالکل ختم نہیں کر رہے کہ نہیں اب تو وہ آئیں گے بھی تو ہم نے بات نہیں کرنی. اور ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ ایک کمال بات بھی کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے، آپ جانتے ہیں 28 فروری کو سلسلہ شروع ہوا اور اس وقت دو بڑی چیزیں ہوئی. ایک ایران کے سپریم لیڈر کو نشانہ بنایا گیا، شہید کیا گیا، جن کی تدفین کے حوالے سے آپ نے سارے مناظر سب دیکھے. ایک مناب میں بچیوں کے اسکول پہ، صوبہ ہرمزگان ہے ایران کا، اس کا پہلا بڑا شہر بندر عباس ہے، دوسرا بڑا شہر ہے مناب. اس میں ایک اسکول ابتدائی تعلیم کا بچیوں کا، اس میں بچے بچیاں اور خود تو بالکل جو پلے اسکول لیول کی بچیاں ہوتی ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا. وہ ظاہر دنیا بھر نے وہ گئے مناظر دیکھے ہیں. بلکہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہمارے جو کورسپونڈنٹ حسن نقوی صاحب جو بہت زبردست وہاں سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، وہ بھی وہاں گئے ہیں، وہ آبنہ ہرمز بھی گئے. ڈونلڈ ٹرمپ نے آج کہہ دیا کہ پتہ نہیں وہ حملہ ہوا بھی ہے کہ وہ اے آئی ہے، مناب پہ حملہ اے آئی ہے. دیکھیں کیا کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے. Democrats released a letter calling on your administration to unveil the findings of the investigation into a strike that killed more than 100 children on the first day of the war. Will you commit to releasing the findings of this investigation? Well, I'd have to speak to the generals that are doing because we mostly have generals. You know, I don't think anybody's going to ever be able to say what happened there. There are images from this site that show fragments that appear to be from U.S. Tomahawk missiles. Is it possible that old intelligence or a mistake during a very active time in the war led to this event? It is, but it's also possible that those images that you have are AI generated. Now, I know we're waiting for a conclusive report. I don't think there can be a conclusive report. Will you release the report when it is finished? I guess so. I mean, I have to ask the military people. There might be a reason why they can't. یعنی جب وہ اینکر کہہ رہا ہے کہ اس سائٹ سے امریکن ٹوماہاک میزائلز کے ریمینز کی تصاویر آئی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی ہو انٹیلیجنس کی، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو تصویر آپ نے دیکھی ہیں وہ اے آئی ہوں. یعنی اے آئی ہوں کا اس کا مطلب ہے کہ ہوتا ہے ہم نے نشانہ ہی نہ بنایا ہو. تو پھر وہ کیا ہوا ہے سارا مناب میں. تو بہرحال یہ ساری کی ساری صورتحال ہے، صورتحال بگڑ رہی ہے یا بن رہی ہے. ایسے میں دو بڑی ڈیولپمنٹس اور ہو گئی. ایران نے پھر آبنہ ہرمز بند کر دیا اور امریکہ نے پھر ایران کی بحری ناکہ بندی کر دی. یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ اور ایران کی پارلیمان سے صدائیں بلند ہو رہی ہیں کہ جو ایم او یو ہے اس کو ختم، مطلب یہ مفاہمتی یادداشت وادات سب ختم. ہم جب رپورٹ کر رہے تھے تو اگر آپ کو یاد ہو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو سڑک میں ہمیں ایک الگ سینٹیمنٹ نظر آ رہا ہے. ہم مسلسل ہر آپ بیپر میں دیکھیں گے ہم یہ رپورٹ کر رہے تھے کہ یہاں تو عوام کا ایک قابل ذکر حصہ ہے. یہ میں نے پروگرام دی رپورٹرز میں بھی کہا، ہماری میمن صاحبہ کے پروگرام میں بھی کہا، 11th آور میں آف کورس کہا، بلٹنز میں کہا کہ یہاں تو عوام کا ایک قابل ذکر حصہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات چیت کرنی کیوں ہے، بات چیت کرنی کیوں تھی. میں نہیں کہہ رہا کہ ہوتا ہے میری اور آپ کی اس بارے میں رائے الگ ہو، ہم میں سے کسی کی رائے ہو کہ رائے ٹھیک ہے، کسی کی رائے ہو غلط ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے تھے آپ سے گراؤنڈ سے رپورٹ کر رہے تھے کہ وہاں تو یہ سینٹیمنٹ ہے کہ بھائی بات کرنی ہی کیوں ہے، بات کی ہی کیوں تھی، دوسرے راستے کی طرف کیوں نہیں گیا. وہ میدان سے ہم آپ کو رپورٹ کر رہے تھے. اب ایران کا ایوان بھی یہ کہہ رہا ہے باقاعدہ قرارداد
یہ سارے کا سارا معاملہ کدھر جائے گا؟ وہاں تہران سے ہمارے کورسپونڈنٹ جناب سید حسن رضا نقوی صاحب موجود ہیں انقلاب سکوائر سے. تہران کی بہت ایک مرکزی گزرگاہ ہے, مرکزی شاہراہ ہے, ان سے ذرا جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا سینٹیمنٹ بلڈ ہو رہا ہے. اور قمر چیمہ صاحب سیکیورٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہیں, میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. حسن, مجھے یاد ہے کہ میری ایران آمد سے بھی قبل, میرے ایران آمد سے تقریباً 2 ہفتے قبل, یعنی آج سے تقریباً مہینہ قبل, جب بالکل ہی راوی بظاہر چین لکھ رہا تھا, آپ تب بھی یہ کہہ رہے تھے, آپ نے ہمارے اسی پروگرام میں کہا کہ آپ معاملات کو دوبارہ خراب ہونے کو بالکل بھی خارج از امکان قرار نہیں دے رہے, بلکہ آپ نے کہا کہ یہاں کے جو سرکلز ہیں, جو متعلقہ سرکلز ہیں, ان میں رائے پائی جاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران کسی بھی سطح کے حملوں کی زد میں بالکل ہو سکتا ہے. یہ آپ نے آن ریکارڈ کہا, حالانکہ اس وقت تو معاملات بڑے سکون کے چل رہے تھے بظاہر. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سب ہو رہا ہے جو آپ کہہ رہے تھے. ابھی آپ کا تجزیہ اور معلومات کیا کہتی ہیں کہ یہ صورتحال ایران میں یہ تاثر ہے کہ اس سے زیادہ خراب ہو سکتی ہے ایران پر حملوں کے اعتبار سے؟ دیکھیں, اس وقت صدر ٹرمپ نے جو انٹرویو میں باتیں کی ہیں, یہ تقریباً وہی پرانی باتیں ہیں, اس کا جذبہ نہیں آیا. ٹرمپ کو ایک نئے جذبے کے ساتھ میدان میں اتارا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ بات ممکن ہے کہ وہ جو آداب ہیں پہلے ہم نے. حسن میں آپ کو ذرا ریکنیکٹ کرتے ہیں, بے شک آڈیو پہ لے لیں تاکہ ہم آپ کو سن پائیں. صحیح سن نہیں پا رہے ہیں ابھی, ہم دیکھ تو بہت صحیح طریقے سے پا رہے ہیں لیکن سن نہیں پا رہے, ریکنیکٹ کر لیتے ہیں آپ کو. تب تک میں یہی بات میں نے کیونکہ قمر صاحب سے بھی پوچھنی ہے. قمر صاحب, اس کو آپ یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے ظاہر ہے, بلکہ تھوڑا سا ریورس گیئر بھی لگا ہے, لیکن یعنی جب یہ سارا کچھ ایم او یو ہوا تھا, جب ہم سوئٹزرلینڈ سے رپورٹ کر رہے تھے, تب ہم یہ رائے رکھ رہے تھے, خاکسار یہ کہہ رہا تھا کہ بہت ممکن ہے کہ اس دوران ایسے مواقع بھی آئے ہیں کہ جب ہمیں لگے کہ سارا کچھ ختم ہو گیا, لیکن اس کو بھی اس سے تعبیر کرنا کہ واقعی ختم ہو گیا یہ غلط ہوگا. یہ معاملات اتنے پیچیدہ ہیں اور سچویشن اتنی کمپلیکس اور اس کے اتنے سارے جزو ہیں کہ اس طرح کے موڑ آ سکتے ہیں. یہ انہی موڑ میں سے ایک موڑ آپ کے خیال میں, یا آپ کو بھی یہ خدشہ ہو چلا ہے کہ یہ تو واقعی سارے کا سارا پرانے حالات میں نہ چلا جائے اور باقاعدہ جنگ شروع نہ ہو جائے, یا آپ کو لگتا ہے نہیں ابھی ہم اس مرحلے سے دور ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں, میں اس ساری سچویشن کو 2 فیزز میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں. پہلا فیز یہ تھا کہ امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا, اسیسینیشنز ہوئیں, جنگ جاری رہی, 3-4 ماہ آپ نے دیکھا, پھر سیز فائر ہوا, پھر ہم نے ایم او یو سائن کروایا. ایک یہ حصہ تھا, اور گلوبل سپورٹ ایران کے ساتھ بڑی زیادہ رہی. دوسرا فیز یہ آتا ہے کہ ایم او یو کے بعد ایران کو دنیا میں تیل بیچ سکتا ہے, اس کی گلوبل اکنامک انٹیگریشن, پولیٹیکل مین اسٹریمنگ, سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن ایران کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ جو اسٹیٹ آف ہارموز کے اندر جو کنٹرول ہوگا یا اس کو جو چلائے گا وہ ایران چلائے گا. اب امریکہ ظاہری بات ہے جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے جس میں وہ سیکیورٹی گارنٹیز دے چکا ہے خطے کے ممالک کو, اور وہ ایک سپر پاور ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ خطے کے ممالک اربوں ڈالر کے ڈیفنس ڈیلز امریکہ سے کریں, بیسز امریکہ کی خطے میں ہوں, اور جب تیل کی سپلائی چین یا باقی جو سپلائی چین ہے وہ ایران سے پوچھ کے چلے, اور امریکہ اسٹیٹ آف ہارموز کے باہر بیٹھا ہو اور دیکھ رہا ہو کہ ایران ساری چینل کو چلا رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو آپٹکس ہیں یہ امریکنز کو منظور نہیں ہے, اور ایران کے اندر یہ سچویشن آ گئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نہ تیل بیچنا ہے نہ کچھ اور کرنا ہے, ہمیں اس خطے کے اندر اسٹیٹ آف ہارموز کے اندر اپنی جو ریجنل ڈومیننس ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے. اچھا, تو قمر صاحب اسی سے میں ضمنی سوال نکلوں آپ سے ہی سوال ہے, ایران اپنی اس ہرمز والی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے ایم او یو کا حوالہ دیتا ہے, اور ایم او یو کے پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ 6 ہے, جس کی ابتدائی لائن یہ کہتی ہے, ابتدائی لائنز یہ کہتی ہیں کہ اس ایم او یو کے کمنسمنٹ کے بعد ایران میک شور کرے گا کہ کمرشل ویسلز جو ہے وہ سیفلی گزریں, یعنی ان واٹ ایور ورڈ, ابھی میں ایگزیکٹلی آج ایم او یو نہیں لایا ہوں, کل رکھا ہوا ہے کہ جناب وہ ہمارے زیر انتظام, ان واٹ ایور ورڈ, ناٹ ایگزیکٹلی. تو جب ایران اپنے آرگیومنٹ کے سپورٹ میں یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو ایم او یو میں آپ نے طے کیا تھا کہ جب ہرمز کھلے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری معلومات سے بالا ہی بالا جہاز گزرنے لگے, اب معلومات سے بالا بالا گزرے گا تو ہم نشانہ بنائیں گے. تو فیکچولی ایران ٹھیک کہتا ہے یا نہیں آپ کی رائے میں؟ دیکھیں, وہ جو کلاس 5 جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ودامی صاحب, وہ بڑا مبہم ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایران ول میک ارینجمنٹس, ایران ارینجمنٹس بنائے گا جس سے جو سی لینز آف کمیونیکیشن ہے یا جو کمرشل ٹرانسپورٹ ہے وہاں سے گزرے گی. اب وہ ارینجمنٹ سے کیا مراد ہے؟ ارینجمنٹ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران وہاں پہ مداخلت نہیں کرے گا,
اور ارینجمنٹ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران فیصلہ کرے گا کون سا روٹ چلنا ہے. تو دونوں اس ڈائریکشن میں اس کو آپ لے کے جا سکتے ہیں. سو جو ایک روٹ عمان کی طرف سے ہے, ایک روٹ ایران کی طرف سے ہے. اب ایران تو نہیں چاہتا کہ عمان والا روٹ چلے اور ٹریفک وہاں سے گزرے, وہ تو ساری اپنی مرضی سے چیزیں چلانا چاہتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سچویشن کے اندر ایران کو اس جو کلاز کی ڈیفینیشن کرنی نہیں دی جائے گی, اور امریکنز یہ سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے بہت سارا تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں چلا گیا, ٹریفک آ گئی ہے, اب ہمارے پاس ایک گلوبل سپورٹ ہے. اب اب دیکھیں, اب اسرائیل سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ دیکھ رہا ہے تماشا کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو دراڑیں تھیں اب وہ دراڑیں کم ہو رہی ہیں. اب اسرائیلی کہہ رہے ہیں دیکھیں جناب, ہم تو پہلے کہتے تھے IRG مسئلے کا حل نہیں ہے, وہ پرابلم کریٹ کریں گے. تو اب ایک گلوبل سپورٹ شفٹ ہونے کا خدشہ ہے, اور ظاہری بات ہے اس میں ایرانین لیڈرشپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ دیکھیں پہلے ان کے اوپر حملہ ہوا تھا, وہ چیز بند ہو گئی. اب ایران چیزیں اپنی ڈومیننس انیشیٹ کرنے کے لیے, اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرے گا. سو وہ جو آرٹیکل 5 ہے کہ ایران ارینجمنٹس بنائے گا کہ تاکہ یہاں سے جو کمرشل ٹریفک گزر سکے, اس ارینجمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ ارینجمنٹ کا مطلب ہے ایران الاؤ کرے گا کہ چیزیں چلیں, ایران وہاں پہ انٹرفیئر نہیں کرے گا جس طرح چیزیں بھی ہوں گی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کی جو اب پھر یہ بھی باتیں آ رہی ہیں, پتہ چل رہی ہیں کہ جناب کچھ طبقہ ایسا ہے ایران کے اندر جو یہ چیزیں چاہتا ہے کہ ایسے ہوں جیسے IRGC چاہتی ہے, اور باقی اور امریکہ کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایران ایک بڑی اپرچونٹی مس نہ کر جائے, اور گلوبل اوپینین جو ہے وہ اس طرح ایران کے خلاف چلی جائے گی اگر ایران نے کنٹینیوسلی یہ کہا کہ ہم یہاں پہ ڈٹرمن کریں گے. کیونکہ فری فلو آف ٹریڈ جو ہے, جو کمیونیکیشن ہے یا جو واٹر ویز ہیں, اس کے اوپر دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ نہیں یہاں سے ہم فیصلہ کریں گے. اسٹیٹ آف ملاقہ بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا مشکل ہونے جا رہا ہے, اور امریکہ نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم ملیٹریلی اس کا فیصلہ کریں گے. اب ادھر ہمیں تہران کی اسٹریٹس پہ اور وہاں کے ایوان اور میدان میں کیا ہے. حسن صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں, اب ہم بھی آپ کو بہت واضح طور پہ سن پا رہے ہیں. تو آپ بتائیے گا, میں نے کہا بھی تھا کہ آپ پہلے ہی بھی آپ کی رائے رکھتے تھے کہ معاملات خرابی کی طرف جا سکتے ہیں, تب حالانکہ ایسا لگ نہیں رہا تھا لیکن ایسا ہوا. ابھی ایران میں کیا سینٹیمنٹ ہے؟ میرا سوال 200 پر مشتمل ہے کہ ابھی بھی کیا وہاں پر یہ خدشہ یا امکان ہے کہ حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں؟ اور نمبر 2, جو قمر صاحب نے کہا کہ جناب ایک تاثر ان کو یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ اوور پلے نہ کر جائے ایران اس سچویشن کو, اور یہ نہ ہو کہ مفاد مطلب جو اوور آل جو رائے عامہ وہ شفٹ ہونے کا ان کو خدشہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ رائے پرو ایران سے تھوڑا موو کر جائے. حسن صاحب جی اچھا, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے جو دھمکیاں ابھی موجود ہیں, ایرانی رائے یہ ہے کہ یہ وہی باتیں جو وہ پہلے کرتے آ رہے ہیں, لیکن ایک نئے جذبے کے ساتھ ٹرمپ جو ہے وہ میدان میں اترے ہیں, اور اپنے خطے کے جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ وہ ایک نئے جذبے کے ساتھ رابطہ کریں کہ اس دفعہ اگر ہم نے وہ گرتی ہوئی دیوار کو آخری دھکے کے طور پہ اگر اس کو محاورے کے طور پہ استعمال کریں تو شاید ایران کی صورتحال وہاں تک پہنچ چکی ہے. جبکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران یہ کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے, بلکہ پہلا ایران کا جو موقف ہے جو ہم نے دیکھا کہ وزارت خارجہ کی ترجمان نے بھی اپنی گفتگو کے اندر یہ کہا کہ سب سے پہلے تو وہ جو مذاکراتی عمل تھا اور جو 14 نکاتی ہمارے نکات تھے مفاہمتی یادداشت کے, اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ اس کے مطابق امریکہ نے کہاں پہ خلاف ورزی کی ہے. جو ہمارا سمندری محاصرہ تھا وہ ختم کرنا تھا, وہ ابھی انہوں نے دوبارہ شروع کر دیا ہے, یا آبنائے ہرمز کے اندر جہاں پہ اپنی خلاف ورزی ہوئی ہے ایران بات وہاں سے شروع کر رہا ہے ابھی ابتدائی طور پہ. اور جب یہ دیکھتا ہے کہ وہ جو خلاف ورزی کر رہا ہے اور اس کو بالکل کسی صورت میں بھی دوبارہ سے بحال کرنے کے حوالے سے امریکہ آمادہ نہیں ہے, تو اس کی صورت میں ایران کی وزارت خارجہ, ایران کی پارلیمنٹ, ایران کی سیکیورٹی کونسل, یہاں تک کہ ایران کے صدر نے بھی گزشتہ روز یہ بیان دیا کہ ہم تو تیار ہیں, اور ہم اگر امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یک طرفہ طور پہ ایران معاہدے کے اوپر عمل کرے گا تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اس میں چیمہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ جو 14 نکاتی معاہدے کی جو متعلقہ شق ہے, جو کہ شق نمبر 5 ہے اس کا ابتدائی حصہ, اس کا خلاصہ یہ ظاہر بھی ورڈ ٹو ورڈ نہیں پڑا کہ ایران ول میک ارینجمنٹس کہ ہرمز سے کمرشل ویسلز پاس ہوں. اب قمر صاحب کہتے ہیں کہ دس از اوپن ٹو اینی باڈیز انٹرپریٹیشن. ہو سکتا ہے کہ ایک فریق یہ کہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مداخلت نہیں کروں گا, ہو سکتا ہے ایک فریق یہ کہ نہیں اس کا مطلب یہ کہ میری نالج میں ہوگا یہاں سے جو گزرے گا. یہ بڑا مبہم ہے.
حسن صاحب دیکھیں ایران نے اس حوالے سے بڑا واضح طور پہ یہ بیان دیا تھا کہ آبنائے حرمت سے ہم ان 2 مہینوں کے اندر کسی قسم کا کوئی ٹیکس یا فراہم کی جانے والی سہولیات کی مد میں کوئی چیز نہیں لیں گے، لیکن جتنے بھی وہاں سے بحری جہاز یا آئل ٹینکرز گزریں گے وہ ایران ان کی مینجمنٹ کے حوالے سے ایران کے نالج میں ہوگی وہ چیزیں، اور ایران یہ بتائے گا کہ وہ کہاں سے کتنے بجے ان ہوگی آؤٹ ہوگی، یعنی اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ ایران کے کنٹرول میں ہوگی. اور ایرانی موقف یہ تھا کہ یہ امریکہ کے علم میں ہے اور اس معاہدے کے اندر شامل ہے کہ ایران کنٹرول کرے گا لیکن پیسے نہیں لے گا، اور آزادی سے جس طرح جنگ سے پہلے وہاں سے بحری جہاز اور آئل ٹینکر گزرتے تھے ابھی بھی اسی طرح گزریں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی دنوں میں اس کے اوپر عمل ہوتا رہا ہے، یوں نہیں ہے کہ پہلے دن سے یہ جھگڑا شروع ہوا ہے. ابتدائی دنوں میں امریکہ کے علم میں تھا اور ایران کی مینجمنٹ کے ساتھ ہی وہاں سے ویسے گزرتی رہی ہیں، لیکن اس کے بعد آگے چل کے جو ہے در حقیقت یہ مشکل پیش آئی اور امریکہ کی طرف سے جو ہے وہاں پہ کشیدگی کا آغاز کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ایران نے بھی جوابی طور پہ اس کا جو ہے وہ رد عمل دکھایا. سو ابھی حسن بھائی ایک بات اور بتا دیں، ابھی ہم آپ کو ظاہر ہے ویڈیو پہ نہیں دیکھ پا رہے، ہم نے آپ کو پھر آڈیو پہ لیا، لیکن جب میں آپ کو ویڈیو پہ دیکھ پا رہا تھا تو پیچھے ابھی بھی آپ کے پیچھے بھی مجھے ایک ہی بینر نظر آ رہا تھا، اس میں لفظ انتقام سمجھ میں آ رہا تھا فارسی میں لکھا ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ ظاہر ہے وہاں سڑکوں پہ تو وہ تو حرف ہمیں یک کلام انتقام انتقام کے نعرے اور بینرز اور کیا کچھ نہیں تھا. تو کیا یہ بھی ہے کہ جو فیصلہ ساز ہیں یا جو مذاکرات کار ہیں یا جو ایران میں جو پولیٹیشنز ہیں یا جو ڈپلومیٹس ہیں وہ اسٹریٹ کے سینٹیمنٹ کو بھی، میں پاسداران کی بات ہی نہیں کر رہا ابھی، وہ اسٹریٹ کے بھی سینٹیمنٹ سے لا تعلق نہیں رہ پا رہے، جو کہ یہ کہتا ہے کہ بھائی انہوں نے کل ہمارے رہبر کو شہید کیا، آج آپ ان سے بات کرنے چلے ہی کیوں ہیں؟ اور جب کسی کی بھی غلطی کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں تو ان مذاکرات کاروں کی پوزیشن بڑی نازک ہو جاتی ہے اور پھر وہ ایک سخت اقدامات کرتے ہیں. کیا ایسا ہے، یہ کہنا ٹھیک ہے یا نہیں حسن صاحب؟ دیکھیں ایران کے اندر جو ہے وہ چونکہ جو سپریم لیڈر ہوتا ہے وہ بیک وقت ایک ملک کا وہ سیاسی اعتبار سے حکومتی اعتبار سے بھی سپریم اتھارٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک مذہبی اتھارٹی، مذہبی ولی فقیہ کا جو نظریہ ہے، مذہبی اعتبار سے بھی ولی فقیہ مقدس ترین شخصیت ہوتا ہے، یعنی ایٹ اے ٹائم سیاسی اور مذہبی دونوں اتھارٹی اس کے پاس موجود ہوتی ہیں. لہٰذا ابھی ایرانی جو لیڈرشپ ہے، گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کی طرف سے مجلس ترہین کا جو پروگرام تھا وہ مسلح امام خمینی کے اوپر تھا، اور میں بھی وہاں پہ موجود تھا. ایرانی صدر، عدلیہ کے سربراہ، پارلیمنٹ کے افراد، حتیٰ سید مصطفیٰ خامنہئی جو بڑے بیٹے ہیں رہبر شہید، وہ بھی اس میں تھے اور انہوں نے خطاب کیا. اب یہ اس وقت جو سینٹیمنٹس موجود ہیں وہ اپنی بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ایک تو ہماری سیاسی لیڈرشپ یعنی سپریم لیڈر کا انتقام ہے، دوسری طرف مذہبی حوالے سے اور دینی حوالے سے بھی اس وقت جو ہے وہ بڑے حلقوں کے اندر یہ بحث موجود ہے کہ قصاص بھی لیا جائے گا، اور جو خون بہا کا تصور ہے اسلام کے اندر، ہم رہبر شہید کے خون بہا اور دیگر کمانڈروں کا خون بہا جو ہے اور قصاص، اس کو بھی ابھی جو بحث میں لایا جا رہا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ شو، ابھی میں میدان انقلاب یعنی انقلاب اسکوائر کے اوپر موجود ہوں، یہاں پہ اس وقت بھی تقریباً ابھی پروگرام آدھا گھنٹہ ہوا ہے شروع ہے، جو کہ رات 12 بجے تک رہے گا، یعنی پاکستانی وقت کے مطابق 1:30 بجے تک. ابھی بھی ہزاروں لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اور وہ نعرہ جو لگا رہے ہیں اور بینر جو اس وقت موجود ہیں وہ یہی ہے کہ انتقام امام شہید جو ہے وہ چشد، یعنی اس کا کیا بنا ہے انتقام کا. اور یہ گزشتہ ایک ہفتے سے یہ نعرہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت نہ صرف پبلک کے اندر بلکہ جو ان کی لیڈرشپ ہے اس حلقے کے اندر بھی موجود ہے اس وقت. سو اب قمر صاحب اس کو کنکلوڈ کریں. جب وہ حسن صاحب تاثر دے رہے ہیں اور میں اس کی تصدیق بھی کر سکتا ہوں، میں نے دیکھا ہے تہران کی، قم کی اور مشہد کی اسٹریٹس پر صرف جلسے جلوسوں میں نہیں، ویسے بھی ہم نے ظاہر ایز اے صحافی ہم نے گھومے اور سینٹیمنٹ جاننے کی کوشش کی. تو جب وہاں پر صرف سیاسی فرض نہیں بلکہ مذہبی اور شرعی وظیفے کے طور پر بھی یہ بات پروموٹ ہو رہی ہے کہ انتقام لینا ہے، تو پھر اب اس میں سے کوئی بیچ کا رستہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیں ایران کے ساتھ زیادتی ہوئی، انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہوئی، بہت کچھ ایران کے ساتھ ہوا ہے، اور جو کچھ امریکہ اور اسرائیل نے اس وقت کیا اس کو ظاہری بات ہے دنیا نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا اور اس کے خلاف اوپینین تھی. لیکن ابھی سچویشن ڈفرنٹ ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی ایران لیبنان کی بات نہیں کرتا، کیونکہ وہاں پہ ایک لیبنان، اسرائیل اور امریکہ کا ایک ڈائلاگ ہو گیا. ابھی وہ ایم او یو جو ہے اس پہ حالانکہ بات ان کو وہاں پہ کرنی چاہیے تھی کہ دیکھیں جناب اسرائیلی فورسز کیوں موجود ہیں، لیکن وہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ آ گئے کیونکہ وہ اسٹرینتھ ان کی یہ ہے، اور لیبنان جو ہے وہاں پہ انگیج کر گیا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایرانی لیڈرشپ کو میگنانیمٹی دکھانی ہے. ایک طرف یہ ہے کہ آپ بالکل جو ظلم زیادتی ہوئی ہے اس کی بات کریں، لیکن آپ نے اس جو ڈومیسٹک پبلک اوپینین جس کو گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ انجیکٹ کرتی ہے، ظاہری بات ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے،
اس کے ہوسٹیج بھی نہیں بننا, کیونکہ آپ ایک اسٹیٹ ہیں, آپ کی ذمہ داریاں ہیں, آپ نے انٹرنیشنل جو ٹریفک ہے, جو فری فلو آف جو شپس ہے, اس کو ممکن بنانا ہے. آپ اگر چیزوں کو روکیں گے, آپ اگر حالات خراب کریں گے, تو دین یو آر ریسپانسبل. فار ایگزامپل ابھی قطر کے شپ کو حملہ کریں گے تو دین قطر کہے کہ ہم اس سے باہر ہو جاتے ہیں. اب جا کے آج میں دیکھ رہا تھا ایرانی فارن منسٹر دوبارہ قطر گئے ہیں افسوس کرنے, تو دیکھیں وہاں پہ لیڈرشپ کو ریسپانسبل ہونا پڑتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بدلہ لینے کے اور بہت سارے طریقے ہیں, چانسز ہیں, چوائسز آپ کے پاس آئیں گی, لیکن اس وقت انٹرنیشنل لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ ہے. وہاں پہ دیکھیں مہنگائی جب بڑھے گی, ٹریفک رکے گی, اب آپ کون اس کو ڈیفائن کرے گا, اس کلاس 5 کو کیسے ٹیبل پہ آئیں گے اور کیا چیزیں اسٹیبلش ہوں گی. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اتنا آسان چیز ہے. اس میں ایرانی لیڈرشپ کو میگنانیمٹی دکھانی ہے, اور جو انسینٹو ان کو ٹیبل پہ دیکھیں, پوری کی پوری ایم او یو کے سارے کلاز ایران کی فیور میں ہیں, یہ دنیا کہہ رہی ہے, لیکن ایران اس سے بھی آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ نہیں, میں اس ٹریفک کو بھی اپنی مرضی سے یہاں سے جو گزرے گا, میرا نہیں خیال اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی یا باقی جو ہے پلیئرز ہیں وہ یہ پسند کریں گے کہ ہم یہاں پہ ایران ہمیں یہاں سے گزارے, ایران فیصلہ کرے کون سی شپ گزرے گی. اور دیکھیں یہ یعنی سفارتکاروں کو اب اس میں ان کے لیے چیلنج ہے جو سفارتی ذہن رکھتے ہیں ایران میں, جو ڈپلومیٹس ہیں, کہ ایک بیچ کا راستہ ایسا نکالیں جس میں اسٹریٹ کا سینٹیمنٹ بھی کسی حد تک ان کو اسٹریٹ والوں کو بھی لگے کہ ایڈریس ہو رہا ہے, لیکن جو انٹرنیشنل اینٹیٹیز سے وہ ڈیل کر رہے ہیں ان کو بھی یہ نہ لگے کہ ایران اوور پلے کر رہا ہے. یہ ایک بیلنس ان کو نکالنا ہے. تھینک یو سر, اینڈ ویل آف کورس کیپنگ آر ویورز آن دس. بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب, بہت شکریہ حسن نقوی صاحب. آف کورس یہ ڈیولپمنٹس ہیں جس سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور اپنی اگلی سٹوری کی جانب ہم بڑھتے ہیں. پاکستان میں اس وقت ایک تلاطم برپا ہے پاکستان کی سیاست کو لے کے, اور اس تلاطم کا جو مرکز ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا حالیہ بیان ہے, جس میں انہوں نے فورسز کے حوالے سے یا شہداء کے حوالے سے بات کی, اور اس پر آج بھی دن بھر مختلف لوگوں کی جانب سے, مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندگان کی جانب سے تنقید کا سلسلہ جاری رہا. اور اس میں ہم شامل بھی کریں گے پاکستان میں اب اگلا جو انتخابی مارکہ آ رہا ہے وہ آج سے تقریباً 12 دن بعد ہے, جب 27 تاریخ کو الیکشن ہونا ہے آزاد جموں و کشمیر میں, جہاں پر پچھلے الیکشن کے نتیجے میں پی ٹی آئی جیتی تھی. پھر پی ٹی آئی کے ایک وزیر اعظم آئے, پھر پی ٹی آئی نے ان کو ہٹایا, دوسرے وزیر اعظم کو لائے, پھر وہ دوسرے وزیر اعظم کو عدالت نے ہٹا دیا, پھر تیسرے وزیر اعظم کو سارے لے آئے پی ٹی آئی کا فور بلاکر سب مل کے, اور پھر وہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم, پھر وہ بھی ہٹ گئے, پھر پیپلز پارٹی کے ایک وزیر اعظم آ گئے. اب الیکشن ہونا ہے, آخری آخری پیپلز پارٹی جیتی ہے جو گلگت میں ہوا ہے. تو ہم ذرا یہ ساری چیزیں شامل کرتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب سینئر رہنما ایوان بالا کے رکن, مولانا صاحب کی جماعت کے ہمارے ساتھ ہیں. ناز بلوچ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبر نیشنل اسمبلی ہیں. کامران افنان اللہ خان صاحب اگین ایوان بالا کے رکن ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. میں سب کا بہت شکر گزار ہوں. افنان صاحب, آپ اور کامران صاحب دونوں ایوان بالا کے رکن ہیں. ایوان زیری میں ذرا پھر بھی گرما گرم بحث تو تراغ ہو جاتی ہے, سینٹ میں نسبتاً کم ہوتی ہے, اور وہاں ذرا ایکیڈمک ڈیبیٹ اور یہ سارا ماحول تھوڑا زیادہ رہتا ہے نسبتاً. اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں پنجاب اسمبلی میں قرارداد آئی ہے مولانا صاحب کے بیان کے خلاف, پنجاب اسمبلی کے اسپیکر بہت گرجے برسے ہیں, آپ سمجھتے ہیں وہی سینٹیمنٹ جاری رہنا چاہیے اور سینٹ میں بھی ایک قرارداد آنی چاہیے اور ویسی تقاریر ہونی چاہیے مولانا صاحب کے خلاف, یا پھر کوئی صلح صفائی, کوئی پانی ڈالنے کا راستہ نکالنا چاہیے؟ آپ کو لگتا ہے نہیں یہ بیان اتنا آگے ہے کہ اس میں آپ کیا ہی بندہ صلح صفائی کی بات کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک افسوسناک معاملہ ہے. ہاں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, ایک بڑے تجربہ کار سیاستدان ہیں, اور ان سے یہ امید ضرور سب کی ہمیشہ رہی ہے کہ وہ الفاظ کا چناؤ تھوڑا بہتر اگر کرتے اور شہداء والی بات نہ کرتے اور پیسوں والی بات نہ کرتے تو شاید یہ معاملہ اتنا زیادہ فلیئر اپ بھی نہ ہوتا. اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی کسی کا بھی کنڈکٹ ریویو کرنا ہو تو اس کی کسی ایک چیز کے اوپر اس کو ریویو نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کو اوور آل دیکھنا چاہیے بندے کی کیا کنڈکٹ رہی ہے ماضی میں. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملے کو رفع دفع کرنا چاہیے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ ضرور درخواست کی میں کرنا چاہوں گا کہ وہ اگر اپنے ان الفاظ کو ریویو کر لیں تو بہت اچھا ہوگا. اچھا کامران صاحب, یہ آپ نے بھی یہ پیٹرن دیکھا ہوگا کہ اگرچہ میں کہنے لگا تھا اگرچہ بت ہیں, نہیں وہ نہیں, اگرچہ تمام تر سیاسی جماعتیں بشمول پی ٹی آئی
مولانا صاحب کے اقدام کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. لیکن آپ نے دیکھا جو عفنان صاحب جو بات کر رہے ہیں کم و بیش وہی بات سارے کر رہے ہیں کہ جی بڑا احترام ہے, دیکھیں ہمیں دکھ ہوا ہے, دیکھیں ایسا نہیں کرنا ہے. یعنی کہ سب کے الفاظ میں یہ واضح خواہش نظر آتی ہے کہ مولانا صاحب اس سے کسی طریقے سے واپسی کا راستہ اختیار کر لیں. تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ جب دوسری سائڈ بھی آپ پہ تنقید کر رہی ہے لیکن تلخی نہیں کر رہی, تو آپ بھی کوئی بیچ کا راستہ نکالیں اور کوئی ایسی بات کر لیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم نے یہ ضرور کہا ہے لیکن ہمارا یہ مطلب نہیں تھا, اگر دل آزاری ہوئی ہے تو ٹھیک ہے ہم واپس لیتے ہیں, بیان معذرت کرتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ باقی سائڈز بھی آپ کو بار بار یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یار نظر ثانی کریں, آپ تو بڑے ہیں, اس طرح کی بات. کامران صاحب ایسا ہے کہ اگر اسٹیٹمنٹ کو ذرا پورا رکھ لیں نا سامنے, میں نے اس کے بعد پچھلے پروگرام میں جو نا میں نے اس کو پورا نہیں سنا ہوا تھا آپ کے پاس, اچھا اچھا, اور اس کے بعد میں نے اس کو 2 دفعہ سنا ہے. اور چونکہ ہمارا پیشہ جو ہے وہ بات کرنے سے متعلق ہے یا بات سننے سے متعلق ہے, تو میں نے اس کو جو ہے نا اس کے اوپر بڑا جو ہے نا مائنڈ اپلائی کیا. آپ بلیو کریے, میری آنےسٹ اوپینین ہے کہ کوئی ایسی نیگیٹو بات نہیں ہوئی. ادروائز بھی یہ جو شہداء ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں, بچے ہیں, اور ہم ہمیشہ پاکستان کو بھی جو نا پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے, ہم پاکستان کے اداروں کے ساتھ بھی کھڑے رہے, ہر برے وقت میں ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے. اس کے بعد ہمارا گلہ انفیکٹ یہ جو نا ہم سے معافی مانگے کہ ہمارے ساتھ ہم کو اس طرح ملائن کرنا شروع کر دیا. ایک معاملہ جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا, جو کچھ اس طرح سے کہا نہیں گیا, آپ نے اس کو وہ مطلب جو نا پہنانا شروع کر دیا. آپ کے خیال میں الفاظ بھی ٹھیک تھے اور انداز بھی ٹھیک تھا؟ الفاظ بھی ٹھیک ہے, انداز بھی ٹھیک ہے. نہ الفاظ میں کوئی پرابلم ہے نہ انداز میں کوئی پرابلم ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک اسپیچ ہے, اور یہ پبلک گیدرنگ میں جو اسپیچ ہوتی ہے اسی طرح سے ہوتی ہے. یہ کوئی سینٹ کا جو ہے نا اجلاس نہیں چل رہا کہ جس پہ بڑے آرام سے کوئی بات کر رہا ہے اور کوئی سینٹ کی ڈبیٹ ہے. یہ اس کو آپ کو خام خواہ اس بات پہ لے جا رہے ہیں. ایوان ہو یا میدان ہو, کچھ لوگوں ایریاز تو رکھے جاتے ہیں نا. مولانا صاحب نے تو سن لیجیے, خدا نہ خواستہ ہم نے شہیدوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو جو نا ان کے بارے میں ایسی کوئی غلط الفاظ استعمال کیے. اصل مسئلہ اور ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جو کہ دستور کے منافی ہے, اور وہ اس بات کو جو ہے نا وہ ایکسپوز کیا گیا, اور اس بات کو ظاہر ہے وہ آرٹیکل 259 میں ہٹ ہوتا ہے. جب وہ چیزیں ہٹ ہو رہی ہیں تو پھر جو ہے نا اس کو جو ہے نا بہانہ بنا لیا گیا, وہ بھی 48 گھنٹے کے بعد کہ جی انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا. بھائی وہ ہمارے بچے ہیں, ہم ان کے بارے میں کیسے یہ بات کر سکتے ہیں؟ آپ سے کوئی رابطہ ہوا ہے اس کے بعد سرکاری یا عسکری سطح پہ, یعنی آپ کی جماعت سے؟ نہ سرکاری سطح پہ کوئی ایسا رابطہ ہے میرے, کم از کم میرے اس میں نہ کوئی عسکری سطح پہ جو نا وہ کوئی اس طرح کا میرے علم کے مطابق ہے. اور جو اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ فرمائشی پروگرام ہے. آپ نے دیکھا, آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد ایک مخصوص اسکول آف تھاٹ چل رہا ہے. تو آپ جو کچھ کہلوانا ہے بے شک کروائیے, مگر اس کے لوزر جس طرح سے پاکستان کو آپ نے خراب کیا ہوا ہے, اس طرح سے آپ نے ایک ایسے شخص کو جو پاکستان کے لیے کھڑا ہوتا ہے, ایک ایسے شخص کو جو اداروں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, آپ اس کے ساتھ اس کو خراب کر رہے ہیں, اپنے لیے خراب کر رہے ہیں. ناز بلوچ صاحب, ایک تو شفیع جان صاحب نے بھی جوائن کیا, ان کیجیے گا, پاکستان تحریک انصاف کے ظاہر ہے بہت متحرک رہنما انفارمیشن منسٹر ہیں KPK, انہوں نے بھی جوائن کیا ہمیں. ناز صاحب, ایک تو کامران صاحب تو سمجھتے ہیں ساری بحث ہے, یہ ساری بحث ہی انجینئرڈ ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ مولانا صاحب نے کچھ کہا پر رد عمل آ گیا, یہ انجینئرڈ ہے سارا. آپ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور دوسرا بتائیے گا بھی آزاد کشمیر میں انتخابی مارکا ہے, آپ کے لیڈر وہ پہلے لیڈر جو وہاں پہنچ گئے ہیں, ابھی انتخابی شیڈول کا بھی اعلان ہو گیا ہے وہاں پہ آزاد کشمیر میں, اور وہاں پر آپ لوگوں نے انتخابی اتحاد کا اعلان بھی کیا ہے مولانا صاحب سے. کیا اس بیان کے بعد وہ انتخاب, آپ جب آپ کہنا ہے مولانا صاحب الفاظ میں نظر ثانی کریں, کیا آپ مولانا صاحب کے ساتھ اتحاد میں بھی نظر ثانی کریں گے اس کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں آپ کے آڈیو کنیکشن میں نظر ثانی کرنا پڑے گا, آواز وہ نہیں, ذرا تو آپ ریکنیکٹ کرتے ہیں, کٹ رہی آواز ذرا پائی جاتی ہے, اور ایک سینئر سیاسی رہنما بھی ہیں. اور جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی وسیم, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے, کہیے. جی تو جی مولانا صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں, اور پارلیمنٹ کے اندر اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ملک بھر میں ان کا ایک سیاسی اپنا ایک قداور شخصیت ہے. اور
آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک سیاسی وزڈم، پولیٹیکل وزڈم جو ہے وہ میچیورٹی ان کے اندر بہت ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. بلکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں جس نوعیت کی ڈیبیٹ وہ حصہ لیتے ہیں وہ بہت ہی اچھے پیمانے پر اور نپی تلی بات کرنے کے جو ہے ہم نے ہمیشہ ان کو دیکھا ہے کہ نفی تلی بات کرتے ہیں وہ. لیکن یہ جو بالخصوص جو کانٹیکسٹ نکلا ہے، اس کانٹیکسٹ کے اندر ڈیفینیٹلی دیکھیں کہیں نہ کہیں لوگوں کی دل آزاری تو ہوئی ہے، اسپیشلی جس کانٹیکسٹ میں لیا گیا کہ لوگوں کی تنخواہوں کے اوپر بات کر کے. دیکھیں ہمارے پاس لوگ 9 to 5 جابس کرتے ہیں اور اے سی والے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر 5 بجے گھر جاتے ہیں، ان کی دگنی تگنی تنخواہیں ہوتی ہیں. اور لیکن ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ بارڈر پہ ہوتا ہے، سخت موسم کے اندر، سردیوں میں، گرمیوں میں، اپنی فیملی سے، اپنے بزرگ ماں باپ سے، اپنے بیمار ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے بچوں سے دور رہ کر ملک کا دفاع کر رہا ہوتا ہے. اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ مولانا صاحب کی حب الوطنی کے اوپر جو ہے وہ بھی کوئی سوال اٹھا نہیں سکتا، کیونکہ مولانا صاحب ایک پاکستان کے ایک سینئر سیاستدان ہیں اور ان کا ہمیشہ ایک اپنا، میں نے جس طرح کہا کہ ایک بہت اچھا پازیٹیو کردار رہا ہے سب کو جوڑ کے ساتھ چلنے میں. لہٰذا اگر ان الفاظ سے جو کہ ادا کیے گئے ہیں ان سے اگر وہ خود جو ہے آ کر اس کے اوپر بات کر لیں کہ جی دل آزاری جو ہوئی ہے اس کا مقصد یہ نہیں تھا، تو وہ اس سے ذرا سا کم سے کم سینٹیمنٹس جو ہے وہ سمجھتے ہیں کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ الفاظ بھی ٹھیک تھے اور انداز بھی ٹھیک تھا، کچھ غلط نہیں تھا اس میں. اچھا ایکچولی ہوا یہ کہ وسیم اس معاملے کو جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے ہمارا دشمن ملک جو ہے وہ تو ہر وقت حاضر رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کانٹیکسٹ کو اٹھا کر پاکستان کے خلاف کوئی مینیپولیشن وہ کریں. تو بھارت نے وہی سب کچھ کیا، انہوں نے اپنے میڈیا کے اندر اس کلپ کو چلا کے ٹویسٹ کر کے یا جس طرح سے انہوں نے اس نیریٹو کو نیگیٹو انداز میں بیان کو پیش کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ڈیفینیٹلی ملک کو اپنا جو ہے وہ چیزیں ہم جب آبزرو کیے جاتی ہیں تو اپنے ملک کے اندر سے کہیں سے کوئی ایسی آواز، اور بعض اوقات ہو جاتا ہے 12 دن بعد ہونے والے آزاد کشمیر کے انتخابات میں پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کا انتخابی اتحاد یوں ہی آگے بڑھے گا. دیکھیں میں وہی آپ سے کہہ رہی ہوں، جس طرح ابھی افنان نے بھی بات کہی ہے کہ بالکل دیکھیں یہ بات جو ہوئی ہے اس پہ ایک سینٹیمنٹس ڈیفینیٹلی لوگوں کے متاثر تو ہوئے ہیں، کیونکہ وہ فوجی جوان جو کہ اپنا بے لوس ہو کے حب الوطنی کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کے بارڈر پہ تحفظ دے رہے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم سکون سے راتوں کو اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہوتے ہیں. تو ان کے اوپر اگر کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ شہداء کی دل آزاری اور ان کی فیملیز کی دل آزاری ہوتی ہے، کیونکہ وہ پیسے کی خاطر کوئی اپنی جان کی قربانی نہیں دیتا. انتخابی اتحاد آگے بڑھے گا آپ کا اور ان کا آزاد کشمیر میں. مولانا صاحب جو ہے ان کی، مولانا صاحب ماشاءاللہ، دیکھیں میں آپ کو گزارش کر دوں اور میں یہ بھی یقینی طور پہ کہہ سکتی ہوں کہ مولانا صاحب خود ایک اتنی بڑی قداور ان کی سیاسی شخصیت ہے اور وہ ہمیشہ بہت اچھے انداز میں پارلیمنٹ میں بھی اور ہر موقع پر نپی تلی گفتگو کرتے ہیں اور ایک سیاسی بہت بڑے رہنما ہیں. تو ان کی طرف لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ان کی پارٹی کے فالوورز ہیں اور ویسے بھی ان کی انتخابی اتحاد آگے بڑھے گا، بڑھنا چاہیے ہے اس کو سب تسلیم کرتے ہیں. دیکھیں وہ تو انتخابی اتحاد جو ان کا وہاں پہ ہے کشمیر میں ہے، ڈیفینیٹلی وہ تو پولیٹیکل ایک اتحاد ہے، وہ پولیٹیکل اتحاد اپنی جگہ. لیکن یہ ہے کہ اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر جو کانٹیکسٹ ہے اس کے اوپر، اور جس طرح افنان نے بھی بات کہی کہ ہم کسی شخص کو اس کے ایک بیانیے پہ ایویلیویٹ کر کے جو ہے ان کی پوری ان کی سیاسی جو خدمات ہیں ان کو تو نہیں ہم وہ کر سکتے، اگنور کر سکتے. البتہ ٹھیک ہے، نوٹ پوائنٹ آ گیا آپ کا. ویسے اس میں پی ٹی آئی کی رائے اس میں کے فوجی جوانوں کے لیے ہم سب کے لیے بہت اہم ہے. شفیع بھائی اس میں پی ٹی آئی کی رائے بھی آپ میں آتا ہوں، میں ابھی 1 منٹ میں آیا آپ کے پاس، خالی ایک اوپینین لوں شفیع کا، آپ پھر آتا ہوں آپ کے پاس ہی. اس میں پی ٹی آئی کا چونکہ آپ ظاہر ہے پی ٹی آئی کی ایک ہی صوبے میں سے حکومت ہے اور اس کے آپ مرکزی ترجمان ہیں، واحد ترجمان ہیں، تو آپ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی اس پہ، اس مولانا صاحب کے بیان پہ کیا رائے ہے؟ آپ تائید کرتے ہیں، آپ تردید کرتے ہیں، آپ توصیف کرتے ہیں، آپ مذمت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں شفیع صاحب؟ سب سے پہلے وسیم صاحب آپ کا شکریہ. جہاں تک مولانا صاحب کی بیان کا تعلق ہے، دیکھیے شہید سانجے ہوتے ہیں، چاہے وہ پاک فوج کے ہوں، چاہے وہ پولیس کے ہوں، چاہے وہ سویلین ہو، اور یہ جو پاکستان کی مٹی ہے یہ ہر شہید کی قرضدار ہے. دیکھیے اس بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے اس کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر اس بیان کے بعد جو ہو رہا ہے وہ افسوسناک ہے. جس طریقے سے 2 جماعتوں کو اسکرپٹ پکڑا کے اور پریس کانفرنس کی ایک سیریز فرمائشی شروع ہے، یہ بند ہونی چاہیے. اس طرح نہیں ہو سکتا جس طریقے سے اس چیز کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے.
ہمیں پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون سکے کے دو رخ ہیں. ان کی ڈیوٹی یہی ہے, ان کو 32 لیے کیا گیا ہے. اور ایسے لوگوں کی پریس کانفرنس میں دیکھ رہا ہوں مولانا صاحب کے خلاف کہ وہ کونسلر کی سیٹ نہیں جیت سکتے. وہ بھی کمرے میں بیٹھ کے پی ٹی وی کا مائک لگا کے اور پریس کانفرنس کر رہا ہے. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اس چیز کو سیاق و سباق سے ہٹ کے بیان کیا جا رہا ہے. لیکن شہید سب کے سانجے ہیں. میں نے جیسے شروع میں کہا, پاک فوج ہو, پولیس ہو یا پھر سویلین ہو, تمام شہید ہمارے شہید ہیں. لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے جو ایک سیریز شروع ہو چکی ہے. اس کو بند ہونا چاہیے اور اس چیز سے آگے بڑھنا چاہیے. آپ ایک بیان پہ کسی کی حب الوطنی کو جج نہیں کر سکتے. کسی ایک بیان سے آپ اس کو غدار ڈکلیئر نہیں کر سکتے. ہاں اچھا, میں آپ کے پاس شفیع بھائی دوبارہ آتا ہوں آزاد کشمیر پہ ایک سوال پوچھنے کے لیے. ہاں جی آپ کہہ لیجیے. ایک اور چیز پھر آپ چلے. دیکھیں ادارے سے کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے, ادارے کے سربراہ سے کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے, ادارے کی پالیسی سے آپ کا اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن شہید سب کے سانجے ہیں. لیکن یہ چیز یہاں تک پہنچی کیوں ہے؟ اس لیے پہنچی کہ ماضی میں کچھ لوگ بیان دیتے تھے, اس سے سخت بیان دیتے تھے, اس سے سخت نعرہ بازی ہوتی تھی. آج کوئی وزیر اعلیٰ ہے, کوئی وزیر اعظم ہے, کوئی لیڈر بنا ہوا ہے, تو یہ چیزیں ادھر اس ٹائم رکنی چاہیے تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز پہ بھی پرچے ہوئے ہیں, نواز شریف پہ بھی پرچے ہوئے ہیں. تب ان کو غدار کہا جاتا تھا اور آپ لوگ پیش تھے اس غدار کہنے میں. تب آپ کہتے تھے اس کی فیکٹری میں انڈینز کام کرتے ہیں, یہ رو کا ایجنٹ ہے, اس نے کلبھوشن بھگا دیا ہے. اب سن وسیم صاحب سن لینا, سن دو لینا وسیم صاحب. اب وہ جو ایف آئی آرز ان کے خلاف ہوئے تھے, مریم نواز جلسوں میں کھڑے ہو کے جو نعرے لگاتی تھی, وہ نعرہ میں اس وقت نہیں لگا سکتا کیونکہ پروگرام لائیو جا رہا ہے. پھر جو نواز شریف ادارے کے سربراہ جو پریس کانفرنس وہ کیا کہتا تھا, اور پھر ان کے خلاف جو ایف آئی آر ہوتی تھی, اب وہ ایف آئی آر اس ٹائم ٹھیک تھی, آج غلط ہے, یا آج غلط تھی اس ٹائم صحیح تھی, یا اگر چیز ادھر رک جاتی تو یہ ریئیکشن اتنا سخت نہ ہوتا. پارلیمنٹ ایک ربر سٹیمپ بن چکی ہے. مولانا صاحب نے جو بات پارلیمنٹ آپ بتائیں, اس ٹائم جب نون لیگ کی قیادت یہ بیانات دیتی تھی تو غداری کرتی تھی؟ نہیں, تو پھر پرچے نہیں ہونے چاہیے تھے اگر غداری نہیں کرتی. میں آپ سے آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں کہ وہ نون لیگ کی قیادت ملک کی غدار تھی جب ایسے باتیں کرتی تھی؟ تو دیکھیں اداروں کے پہ اس طرح کے الزامات نہیں لگنے چاہیے تو یہ بہتر ہی ہوگا. شہید کے متعلق بھی اس قسم کے بیانات نہ ہی آئیں تو بہتر ہوگا. لیکن یہ سلسلہ اس ٹائم شروع ہوتا ہے کہ جب آپ غداری اور محب وطنی کے سرٹیفکیٹ خود باندھتے ہیں. جب آپ بانٹتے ہیں اور پھر جب اگر کوئی ان کو غدار کہہ رہا تھا تو ٹھیک کہہ رہا تھا, غلط کہہ رہا تھا؟ جب آپ کو ضرورت پڑ دیکھیں, پھر اگر نواز شریف کی تو ایک ہسٹری ہے نا, اجمل کا صاحب کی اس کا کیس اگر آپ اٹھا لیں تو اس کی گواہی چلتی ہے. آرمی چیف کا تحریک اغوا کا کیس کس پہ ہے, مریم نواز کھڑے ہو کے جو نعرے غدار سمجھتے ہیں آپ ان کو آج وہ ایک چوری شدہ, بالکل غدار ہیں وہ. اچھا, لیکن مولانا صاحب کو غدار نہیں کہنا چاہیے ان کے حالیہ بیان پہ, لیکن نواز شریف صاحب کو سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں مولانا آپ کو نہیں ہوتا غداری کے سرٹیفکیٹ کا سلسلہ ہی بند ہونا چاہیے, چاہے وہ عمران خان پہ ہو, نواز شریف پہ ہو یا مولانا پہ ہو. تنقید کرنی چاہیے ہمیں, غداری کی لائن نہیں کراس کرنی چاہیے. اکراس دا بورڈ بالکل اکراس دا بورڈ بند ہونے چاہیے. کسی کو یہ حق نہیں ہے کسی کو غداری کی سرٹیفکیٹ. صحیح. آپ عفنان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں کچھ باتیں, میں ایک تو جو انہوں نے ہمیں یہ میاں نواز شریف صاحب کو غدار کہا, میں اس کو سخت الفاظ میں کنڈیم کرتا ہوں. جس انسان نے ایٹمی دھماکے کیے, پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنایا, جس کے دور میں پاکستان میں سی پیک ہوا, پاکستان نے ترقی کی, جس کے دور میں بنیان و مرصوص ہوا, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غدار ہے, تو یہ افسوسناک معاملہ ہے. یہ ضرور ہوتا, اگر آپ نے کسی کو غدار کہنا ہے تو اس کا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب کہ اگر کوئی یہودیوں سے اس کا لنک ہو, کوئی اس کے بچے یہودی ہوں, تو کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو پھر آپ کوئی کیس بنا سکتے ہیں. لیکن آپ ایسی باقی کسی لوگوں کو کیا کہتے ہیں, تو افنان میں آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا والا غدار نہیں ہے, تمہارا والا تو ہے, یعنی غداری کے سرٹیفکیٹ دینے کی روش کے خلاف نہیں. آپ بھی آپ کہہ رہے ہیں میرا لیڈر نہیں ہے, تیرا ہے. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کیس آپ دیکھ لیں نا, جس نے ایٹمی دھماکے کیے, جس نے پاکستان کو جو ہے ایک ایٹمی قوت بنایا, اور دوسرا جو ہے جس نے پاکستان کو بدنام کیا, پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کی کوشش کی, پاکستان کے 3 حصے کرنے کی کوشش کی, پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنے کی کوشش کی, آرٹیکل 370 جس کے دور میں ختم ہوا, وہ غدار ہوگا یا ایٹمی دھماکے کرنے والے غدار ہوں گے, یہ تو عوام ڈیسائیڈ کرے گی. دوسری پر میں نے یہ بات کی کہ دیکھیں, یہ میرے خیال ہے کہ جو سینیٹر کامران جو بات کر رہے ہیں, میرے خیال ہے کہ ان کو اس کو مزید جو ہے اس کو ڈیٹیل اس کی بتانی چاہیے کہ کون ان کو لشکر کشی کا کہہ رہا ہے, اور بجائے اس کے فوج پہ تنقید کرنے کے بہتر ہو کہ جو انڈیویجول ہے یا جو گروپ ہے اس کی بات بتائی جائے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی حساس بات ہے, یہ آپ کو آف دا ریکارڈ بتاؤں گا, ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتے, انہوں نے کہا ہے پچھلے پروگرام میں میرے,
کہ میں آپ کو ویسے بتا دوں گا, لیکن ٹی وی کرنے والی بات نہیں ہے کہ کون کیا کہتا ہے ہمیں. نہیں, لیکن پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ پوری فوج پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے اگر بہت سارے ملک کے اندر ادارے ہیں جن کے اندر بہت سارے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں, اگر کوئی بھی بندہ غلط کام کرتا ہے تو اس کو پورے ادارے پہ ریفلیکٹ نہیں کرنا چاہیے, میرا یہ خیال ہے. اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں شہداء جو ہیں وہ ہمارے سانجے ہیں, اور شہداء کا جو ہے وہ رتبہ بہت اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ان کا رتبہ بہت ہی اوپر ہے, اور دنیا میں بھی ان کا رتبہ بہت اوپر ہے, اور ان کی جو ہے رسپیکٹ جو ہے وہ ہمارے لیے ہمارا فرض ہے. تو اب کامران صاحب اس کو سمیٹیں, یعنی اس پروگرام کے تک بھی کہہ رہا ہوں, اور ویسے بھی اس معاملے کو سمیٹ کے آگے بڑھنا چاہیے. تو مولانا صاحب تو بہت کنیکٹڈ ہے, ظاہر ہے چاہے وہ حکومت میں ہو یا نہ ہو, اور اچھی بات ہے, ہونا چاہیے کنیکٹڈ. تو اعلیٰ سطح پہ بات کر کے بس اب اس کو جو بھی ہے صلح صفائی کر کے آگے بڑھیں اس کو. کامران صاحب وسیم بھائی, بات بڑی آسان سی ہے. جو اس میں نان ایشو ہے اس کو ایشو بنا لیا گیا, اور جو اس میں اصل ایشو ہے اس کو اس کے نیچے دبا دیا گیا. یہ شہداء کے خون کے پیچھے جو ہے یہ معاملہ جو ہے اس کو دبایا گیا. شہداء تو ہمارے لیے سروں کا تاج ہے. یہ اصل ایشو یہ ہے, اگر اس کے اوپر اصل ایشو کے اوپر اگر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنانا ہے, اگر پروب کرنا ہے کہ دو صوبوں میں آرٹیکل 259 کو وائلیٹ کرنے کی بات کون کر رہا ہے, کہاں کر رہا ہے, کس طرح سے کر رہا ہے, اور کیسے کیسے یہ وائلیٹ ہوا ہے, تو اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن ابھی بنوائیے. حکومت آپ لوگوں کے پاس ہے, پیپلز پارٹی بھی ماشاءاللہ بیٹھی ہوئی ہے, مسلم لیگ بھی بیٹھی ہوئی ہے, اور اس پہ بٹھائیے, کمیشن بٹھائیے, اور اس کے بعد جو ہے اس کو پروب کریے. بلوچستان میں جو دھرنے پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, اس میں بھی جو ہے نا بہت سارے ایسے مسائل ہیں. اس وقت آپ نے ایسا ایشو چھیڑ دیا ہے کہ جس کو اگر یہ بات نکلے گی تو پھر بہت دور تک چلی جائے گی. شکریہ, سارے مہمانوں کا بہت شکریہ. ہم ایک بریک کے بعد آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں اس حوالے سے ایک بڑے متعلقہ مہمان سے بات کرتے ہیں. ناظرین, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم. آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے ہیں. پاکستان میں اگلا انتخابی مارکہ یہ ہے. 27 تاریخ کو الیکشنز ہیں. بلاول صاحب وہاں پہنچ گئے ہیں, باقی جماعت کے لوگ بھی, صفدر صاحب پہنچ گئے ہیں کیپٹن صفدر نون لیگ سے. بلاول صاحب نے باقاعدہ جلسوں کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے. ایک پاکستان تحریک انصاف نے بائیک آؤٹ کر دیا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, پھر پی ٹی آئی کے وزیر اعظم کو ہٹایا گیا ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں, پھر ساری جماعتیں مل کے ایک اور شخص کو وزیر اعظم لے آئیں, پھر ان کو ہٹایا گیا, پھر پیپلز پارٹی کی حکومت یعنی پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آ گیا. یہ پچھلے 4-5 سالوں میں یہ منظرنامہ رہا. سردار تنویر الیاس صاحب وزیر اعظم رہے آزاد کشمیر کے, اور پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف سے. پھر اس کے بعد وہ عدالتی فیصلہ, پہلی مرتبہ ہوا آزاد کشمیر میں کس طریقے سے عدالتی فیصلے کے نتیجے میں کسی کا ریموول ہوا, اور پیپلز پارٹی جوائن کی پھر انہوں نے. ابھی جب الیکشن بالکل کچھ دن ہی رہ گئے ظاہر ہے, اب سے کچھ دنوں پہلے انہوں نے ان اے ویری سرپرائزنگ موو فار مینی ہی اینڈیڈ اپ جوائننگ استحکام پاکستان پارٹی. علیم خان صاحب کے ساتھ نظر انہوں نے جوائن کیا. آپ جانتے ہیں استحکام پاکستان پارٹی علیم خان صاحب کی پارٹی ہے, منسٹر ہیں وہ, اون چودھری صاحب ان کے منسٹر ہیں. گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے حصہ لیا, سیٹس نہیں جیت سکے, لیکن کئی آزاد امیدوار پھر آئی پی پی میں شامل ہو گئے, اور وہ سارے پھر گورنمنٹ میں شامل ہو گئے. لیکن یہاں پہلے سے ہی جانی مانی شخصیات, جن میں سردار تنویر الیاس صاحب ہیں مرکزی جانی مانی شخصیت, وہ جوائن کر چکے ہیں آئی پی پی. ذرا تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وہاں پہ کیا معاملہ چل رہا ہے آزاد کشمیر میں. سر بہت شکریہ تنویر الیاس صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کو کتنی امید ہے سر, آپ بتائیں اپنی پارٹی کی مناسبت سے, چونکہ بلاول بھٹو صاحب آ گئے ہیں, چھا نہیں جائے گی پیپلز پارٹی؟ چونکہ دیکھیں بلاول صاحب گلگت بلتستان پہنچے, تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ وہ جماعت نہیں جیتی جن کا مرکز میں وزیر اعظم ہے. بلاول صاحب نے ریکارڈ بنایا. تو آزاد کشمیر میں تو پچھلی حکومت بھی انہی کی تھی, تو بہت آپ کو کیا لگتا ہے اگلا وزیر اعظم کس جماعت کا ہے پھر؟ وسیم اعظمی صاحب بہت شکریہ, سر بہت نوازش. دیکھیے یہ بالکل اس وقت ہمیں چونکہ جو جی بی میں تو کچھ اپسیٹس نظر آئے, لیکن میں آپ کو گزارش کروں کہ میں چونکہ پیپلز پارٹی میں 1 سال میں نے گزارا. جب میں پیپل پارٹی میں نے جس دن جوائن کی تھی اس دن پاکستان پیپل پارٹی کی آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں 13 نشستیں تھیں, 13 ایم ایل ایز تھے ان کے, اور ہمارے جوائن کرنے کے کوئی 20-25 دن بعد ہم 29 تھے. اور جو ہمارے لوگ 29 تھے اس میں یہ تھا کہ آپ کو قائد ایوان آزاد کشمیر کا چونکہ 53 کا ہاؤس ہے, 53 کے ہاؤس میں آپ کو 27 چاہیے ہوتے ہیں قائد ایوان کے لیے. تو یہ پیپل پارٹی میں لوگ تھے, ہم یہ نہیں کہتے, لیکن آزاد کشمیر چونکہ بہت بری طرح, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے مطلب جمہوریت کے لیے, سیاست کے لیے,
لیکن آزاد کشمیر بری طرح قبیلائی نظام کے اندر جکڑا ہوا ہے، اور اس میں لوگ جو ہے، میں اپنی ادھر روایات میں لوگوں کی ہم کوچنگ کے لیے، لوگوں کے نظریات بدلنے کے لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ بہن کا، آپ بیٹی کا رشتے سے مقدس کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ بہن بیٹی کا رشتہ دے دیتے ہیں دوسرے قبیلے میں، لیکن آپ ووٹ نہیں دیتے دوسرے قبیلے میں. اچھا. اور ووٹ کے لیے لوگ کہتے ہیں جی میں اپنے وکیل، اپنے قبیلے کو مقدم جانتا ہوں، میرا جو قبیلہ ہے وہی مقدم ہے. تو اس لیے بلاول صاحب ضرور گئے، ہو سکتا ہے بڑے میاں صاحب کو بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ بھی جائیں گے، لوگ جاتے ہیں. لیکن آزاد کشمیر میں پارٹیوں کا نظریاتی ووٹ آپ کو ہمیشہ کم ملے گا. جو لیڈرز ہیں ان کا اپنا قبیلائی اور ان کے اپنے ریجنل، یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ریاستی لیول پہ بھی لیڈر ہیں، تو ان کا ووٹ بینک ہے. تو جو فاتح قبائل ہیں، میں اگر اس طرح کہہ لوں، وہ زیادہ کس پارٹی کے ساتھ ہیں اس دفعہ؟ چونکہ آپ کہہ رہے ہیں قبائل کی بنیاد پہ ووٹ پڑتا ہے، تو کس پارٹی میں ہے زیادہ فاتح قبائل، تاکہ ہم اس سے جانچیں کہ کس پارٹی کا امکان زیادہ ہے؟ دیکھیے مطلب ہے پاکستان پیپل پارٹی اس پوزیشن میں نہیں تھی. چونکہ جب میں پاکستان پیپل پارٹی میں گیا تو اس لیے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ بن گئی کہ میرے ساتھ مختلف قبائل کے جو وزراء کی ایک بڑی تعداد تھی، جو ممبران کی تعداد تھی، اور جو وہاں پہ جب میں نے یہ فیصلہ کیا تو لوگ میرے ساتھ آ گئے تھے. تو اس حوالے سے دیکھیے پاکستان پیپل پارٹی 16 میں اس کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی، تو اس کے بعد تو وہ دوبارہ گورنمنٹ میں نہیں آئے تھے. ابھی ہم نے ان کی 8 ماہ کی گورنمنٹ بنائی تھی. یہ بالکل ٹھیک ہے. ابھی تو آپ جن کے ساتھ گئے تھے ان سب کو لے کے چلے گئے ابھی بھی؟ اب آزاد نہیں وسیم بھائی بالکل وہ سارے میرے ساتھ آ گئے. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ آزاد کشمیر میں لوگ ایک تھرڈ آپشن دیکھ رہے تھے. آزاد کشمیر میں 37 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہے. لیکن چونکہ وہاں پہ جماعت اسلامی آزاد کشمیر میں بڑی جماعت ہے، JUI آزاد کشمیر میں بڑی جماعت ہے. لیکن بدقسمتی کا یہ ہے کہ یہ جماعتیں پارلیمنٹ کے باہر ہیں، اور دوسری بھی اور کئی جماعتیں. تو لوگوں کے پاس زیادہ آپشن نہیں تھی، اور وہ رولنگ سٹون تھے پاکستان پیپل پارٹی اور PMLN کے درمیان. ابھی جب استحکام پاکستان پارٹی آئی تو اس وقت ہمارے پاس الیکٹیبل کی ایک بہت بڑی تعداد IPP کے اندر آ گئی ہے. اچھا. جو اس وقت سٹنگ منسٹر تھے، جو اس وقت سٹنگ جو ہماری ختم ہونے والی اسمبلی ہے MLAs تھے، تو وہ IPP میں آ گئے. کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم لاڑکانہ اور جاتی عمرہ سے بڑے تنگ ہے، یہ رائے وینڈ اور جاتی لاڑکانہ. تو آپ اگلا وزیر اعظم بننا پسند کریں گے؟ IPP کا اگلا وزیر اعظم آئے گا یا اگلی بڑی اتحادی جماعت بننا پسند کرے گی IPP آزاد کشمیر میں وسیم بھائی یہ کہتا ہوں کہ IPP اگر کولیشن میں آ جاتی ہے، اگر ہمارا یہ سنگل میجارٹی، چونکہ ہم نے 38 حلقوں میں ٹکٹ تو ہم نے دیے، تو ہم وزیر اعظم بن سکتے ہیں. اگر میری ذات کا ایشو نہیں ہوگا، ہم جو بھی اس کی آزاد کشمیر کے نظام کو آگے چلانے کے لیے اگر ہمارے لوگ منسٹر بن جاتے ہیں، کوئی اور پرائم منسٹر آ جاتا ہے کسی پارٹی کے، اگر ہم کوئی اتحادی گورنمنٹ بنتے ہیں، اگر ہم IPP اپنے آپ کو سیاسی طور پہ نون لیگ سے زیادہ قریب محسوس کرتی ہے یا پیپلز پارٹی کے؟ نہیں وسیم بھائی یہ ہے کہ یہ چونکہ اس وقت آپ سمجھیں کہ جو حالات کے مطابق فیصلے ہوئے ہوئے ہیں، چونکہ IPP جو ہے یہ وفاق میں PMLN کے ساتھ اتحادی ہے، اور ابھی جو گلگت میں حکومت بنی ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ بنی ہے اس کی. تو میرا خیال ہے جو لوگوں کے مفاد میں جو پارٹیاں اس میں لچک کا مظاہرہ کرتی ہیں، آپ اگر پچھلے 10-15 سال پہلے کا سیاسی ٹمپریچر دیکھیں کہ PMLN اور یہ شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کا کہتے تھے کہ میں پیٹ پھاڑوں گا، چاقو ماروں گا، لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. تو وہی شہباز صاحب اب بلاول صاحب کو اپنا یا زرداری صاحب کو اعتماد میں لینے کے لیے ان کے پوچھے بغیر وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں تو بالکل مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے سیاسی طور پہ پارٹیاں کرتی ہیں. IPP چونکہ ایک نئی پارٹی ہے، علیم خان بزنس مین بھی ہے، سیاست میں بھی آئے، میں اور خان صاحب پنجاب کی کیبنٹ میں بھی تھے، ہم ان کے پرانے کولیگ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ آزاد کشمیر کے لوگوں کی مجھ سے توقعات بھی ہیں، تو وہ ہم حکومت میں وزیر اعظم بن سکوں نہ بن سکوں، اگر کسی وجہ سے کوئی اور بن گیا تو ہم نظام کو انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے. نظام کو آگے لے کے چلیں گے. اور آخری بات بتا دیں، PTI کا یہ دعویٰ ہے ظاہر ہے کہ پورے ملک کی سب سے مقبول جماعت ہمیں، کہتے ہیں سب سے مظلوم جماعت بھی ہمیں، مقبول جماعت بھی ہمیں، اگرچہ انہوں نے بائک آؤٹ کر دیا ہے. لیکن PTI کی مقبولیت کا کیا عالم ہے آپ کی رائے میں؟ آپ کی سابقہ جماعت رہی ہے وہاں کے آزاد کشمیر کے وسیم بھائی، آزاد کشمیر میں یہ جو اسمبلی ختم ہو رہی ہے اس کے 5 ممبران جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے. میں نے پاکستان تحریک انصاف کو 2 سیٹوں سے میں ان کو 33 سیٹوں پہ لے کے گیا تھا. آزاد کشمیر میں چونکہ عمران خان صاحب کے کچھ فیصلے ایسے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف بری طرح ختم ہوئی ہے،
اور اس میں کوئی اداروں نے تنگ نہیں کیا. آزاد کشمیر میں کوئی گرفتاریاں نہیں ہیں, آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کے خلاف کوئی پرچے نہیں ہیں. آزاد کشمیر میں جو پی ٹی آئی کو یہی تھا کہ میری گورنمنٹ ختم کی گئی تھی, آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے مجھے ڈسکوالیفائی کیا, ڈی سیٹ کیا, جو آزاد کشمیر کے آئین کے اندر اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے, ٹیل رائزنگ کا کوئی قانون نہیں ہے. آزاد کشمیر میں ڈی سیٹ کرنے کے لیے آپ کو 2 سال کی سینٹنس ہوئی ہو, سزا ہوئی ہو, آپ کنوکٹ ہوئے ہو اور 2 سال آپ نے جیل کاٹی ہو. یہ آزاد کشمیر کا آئین کہتا ہے. یہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب پہ فارمولہ لگایا گیا تھا ٹل رائزنگ آف دا کورٹ, آپ کے ساتھ بھی وہی ہوا تھا. تو میرے پاس ہوا جو کہ وہ آزاد کشمیر کا آئین کچھ اور کہتا ہے. تو بس آپ دوسری بڑی جماعت بنیں گے آئی پی پی, پہلی یا تیسری, یہ بتا دیں. آج دیکھیں ابھی ہم آئے, ہم ابھی اگر دوسری جماعت بنتے ہیں وہ بھی ہمیں قبول ہے, لیکن وسیم بھائی آپ کی وساطت سے میں ریاست کے رہنے والوں کے, جو ہمارے باہر جو کشمیری اوورسیز پاکستانی ہیں, اور اپنی پوری 24 کروڑ قوم کو یہ یقین دینا چاہوں گا کہ آئی پی پی انشاءاللہ 1 سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آزاد کشمیر کی نمبر 1 جماعت ہوگی. اور اگر آپ دوسری بڑی جماعت بنتے ہیں تو پہلی بڑی جماعت بننے کا امکان نون لیگ کا زیادہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا؟ نہیں وسیم بھائی, اس کو پریڈکٹ کرنا تو مشکل ہے, لیکن وفاق جو کہ شہباز شریف صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, آزاد کشمیر کے کوئی 14 رستے ہیں جو پنجاب کے ساتھ ملتے ہیں. ایگزٹ انٹری آزاد کشمیر کے 14 پنجاب کے ساتھ ہے, پھر کے پی کے ساتھ بھی ہمارے کچھ ہیں, اور گلگت کے ساتھ بھی. تو نون بڑی دلچسپی رکھتی ہے آزاد کشمیر میں. بڑے میاں صاحب جو ہے وہ بھی آزاد کشمیر میں, چونکہ جو اس کا جو موسم ہے وہاں کے فارسٹ ہے اس کو بہت پسند کرتے ہیں وہ آزاد کشمیر میں. تو اس لیے نون پوری کوشش کرے گی. نون آ گئی تو آپ اور نون ساتھ ہو جائیں گے, پیپل پارٹی آ گئی تو بھی آپ سے جو جیتے. تھینک یو, شکریہ تنویر الیاس صاحب, بہت دیر ہے, زندگی صحت رہی. تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.